السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ایکٹنگ وائس چانسلر یونیورسٹی آف دا پنجاب اینڈ پرو وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی آف دا پنجاب. بہت شکریہ وقت دینے کا سر. ایک مختصر سا تعارف، کیونکہ ایک اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کی سی وی کی کہ اگر بیان کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. تو ایک مختصر تعارف اگر آپ سے ریکویسٹ کی جائے، آپ اپنے اکیڈیمک کیریئر کا کروا دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ماجد علی، آپ کی ٹیم، ہیلے میڈیا کلب اس کا نام آپ نے بتایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے بہت اہم میسیجز جو ہیں وہ طلبہ و طالبات تک پہنچا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہیلے کالج کے جو گریجویٹس ہیں، جو ایلومنائی ہیں، وہ بھی اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو بڑا اچھا لگا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور اس بہانے جو ہے وہ ہم کچھ باتیں آپ کے ویورز تک پہنچا سکیں گے. تو میرا جہاں تک تعارف کا تعلق ہے، میرا نام ڈاکٹر خالد محمود. میں شرک پور شریف نام کا ایک قصبہ ہے ڈسٹرکٹ شہو پورہ میں، وہاں پیدا ہوا، وہاں کا رہنے والا. میں نے میٹرک وہیں سے کیا. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اسلامیہ کالج سول لائنس لاہور میں تعلیم حاصل کی. یونیورسٹی میں لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کا شعبہ میں نے جوائن کیا 87 میں. 89 میں جیسے آپ نے فرمایا میرا ماسٹر مکمل ہوا. اس کے بعد میں کالج میں لائبریرین کی جاب میں لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پرائیویٹ کالج سے LLB کا امتحان پاس کیا. میں نے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اسلامک اسٹڈیز میں بھی ماسٹر کر لیا. 93 میں جب میں نے یہاں یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے پھر اپنا فوکس تعلیم کے ساتھ ساتھ ریسرچ کو بھی بنا لیا. تو میرے ریسرچ آرٹیکل نیشنل انٹرنیشنل جرنلز میں 93 سے ہی پبلش ہونا شروع ہو گئے. تو یہاں رہتے ہوئے میں جب لیکچر تھا تو لیکچرز کی کمیونٹی میں تھرو الیکشن میں نے جو ہے وہ سنڈیکیٹ کی ممبرشپ کا جو ہے وہ منتخب ہوا، اور 3 سال تک 96 سے لے کے 99 تک میں نے سنڈیکیٹ کی ممبرشپ کی. جب میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا تو چونکہ میں لا گریجویٹ بھی تھا ساتھ ساتھ، تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کیسے ہوتی ہے، یونیورسٹی کا کیلنڈر یا اس کے رولز اور اسٹیچوٹس کیسے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کا قوانین کون سے ہیں، تو ان کے بارے میں سیکھنے کا بہت موقع ملا. تو 99 میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں PhD شروع کروں. پھر اس میں 2004 میں PhD جب مکمل ہوئی تو مکمل ہوتے ہی میں لیکچر سے ڈائریکٹ ایسوسیٹ پروفیسر منتخب ہوا، اور اس کے 6 مہینے کے اندر اندر میں پروفیسر ہو گیا. تو میں یونیورسٹی کے چند ایک پروفیسرز میں تھا گنے چنے کہ جو اپنی ایج کے انڈر 40 جو ہے وہ فل پروفیسر ہو گئے. تو یہ ایک میرے لیے اچھی اپرچونٹی تھی، اور شاید وہی وجہ ہے کہ میں ایک ارلی ایج میں پروفیسر ہونے کی وجہ سے آج اس یونیورسٹی کا موسٹ سینئر پروفیسر ہو گیا ہوں، اور ابھی میری سروس کچھ سال باقی ہے. تو یہ ہے میرا ایک تعارف. اس کے دوران میں نے جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ شپ کی کچھ سال میں نے شروع میں کی جب میں نے نئی PhD کی تھی. اس کے بعد پھر کچھ گیپ آیا. اس طرح سے میں ڈین بھی رہا اپنی فیکلٹی کا، آج بھی ڈین ہوں. یہ فیکلٹی ہے انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کی. اس دوران مجھے امریکہ جانے کا بھی موقع ملا. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا، وہاں رہ کے ریسرچ کی، پبلیکیشنز کی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے کیریئر میں سعودی عرب میں بھی جانے کا موقع ملا، اور میں نے یونیورسٹی آف دمام میں پروفیسر کے طور پر کام کیا. اس کو آپ کہہ لیجئے 3 سال کا ٹوٹل عرصہ ہوگا. تو یہ ایک تعارف ہے جی. اس میں آپ کو مزید کوئی اس آپ کے علاوہ پوچھنا چاہیں؟ نیدرلینڈ میں بھی میں آپ جی کو جی دیکھ رہا بالکل. میں جب لیکچرر ہی تھا تو سب سے پہلے مجھے بیرون ملک جانے کا جب موقع ملا وہ نیدرلینڈز میں ایک 3 مہینے کا کورس تھا، تو وہ میں نے اٹینڈ کیا، اور یہ بھی 96 کی ہی بات ہے. تو یہ جب کیا تو اس کے بعد پھر بہت سارے ایونیوز آپ پر کھلتے ہیں، بہت ساری کانفرنسز پہ باہر اٹینڈ کی، اور بھی پھر جانے کا موقع ملتا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 7 کتب بھی لکھ رکھی ہیں، اور 118 سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں. تو یہ کتب کسی ایک خاص موضوع پہ ہیں یا مختلف مضامین پہ ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ میرا جو لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کا ایریا تھا اس ایریا سے ریلیٹڈ ہے. تو کچھ میں تو میں سنگل آتھر ہوں، کچھ میں میرے ساتھ دوسرے آتھرز بھی ہیں. تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پاکستان میں پبلش ہوئی ہیں، کچھ باہر پبلش ہوئی ہیں. لیکن میرا جو زیادہ کام ہے نا وہ ریسرچ آرٹیکلز، صحیح. انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، نیشنل جرنلز میں بھی ہیں،
ان میں سے بہت ساری پبلیکیشنز امپیکٹ فیکٹر جرنلز بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، جس کو ہماری HEC اور ڈبلیو کیٹیگری کا جرنل عام طور پہ قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے دور میں بہت سارے وائس چانسلرز دیکھے ہیں اور سبھی ظاہر ہے اپنے طور پہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو وارم ریسیپشن آپ کو ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیا وجہ ہے جی، اتنی زیادہ؟ یہ بات مجھے نہیں اندازہ تھا، میرا یہی خیال تھا کہ جتنے پھولوں کے گلدستے یا دوستوں کی ملاقات کی صورت میں میری اپائنٹمنٹ ابھی 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا رہا کہ وائس چانسلر کا چارج جس کو بھی ملتا ہوگا اسی طرح سے بکے اس کے پاس آتے ہوں گے، لیکن میں حیران اس وقت ہوا جب میرے وائس چانسلر کے عملے نے یہ کہا کہ پچھلے VCs جو ہیں ان کے پاس شاید اتنے زیادہ گلدستے نہیں آئے، تو میں اس کو اللہ کی مہربانی بھی قرار دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کی، کوئی 30 سال میری سروس کو ہونے آئے ہیں، اگلے مہینے 30 سال پورے ہو جائیں گے، تو میں نے جو محبت کی ہے دوستوں سے، اچھا تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ شاید اس کا بھی بدلہ یا صلہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پازیٹیو رہیں اور میری طرف سے پازیٹیو وائبس جائیں، حالانکہ بڑے مشکل حالات بھی آئے، بہت سارے میرے ایسے جاننے والے یہ دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ قطع تعلق کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب ان 30 سالوں میں کون سا وقت ایسا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مشکل تھا یا چیلنجنگ جس کو کہا جا سکتا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم انسانوں کا معاشرہ ہے نا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ارباب اختیار ہوتے ہیں ان کو کچھ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب 1-2 ادوار ایسے گزرے ہیں میرے 30 سالہ کیریئر میں کہ اس زمانے کے جو وائس چانسلر تھے ان کو میرے بارے میں غلط طریقے سے بریف کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ بھی یہ اچھا نوجوان نہیں ہے، اس کی ایکٹیویٹیز شاید نیگیٹو ہیں۔ اچھا، یہ انفارمیشن جو تھی یہ غلط تھی، اور بعض اوقات مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مجھے بتایا بھی کیا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ فلاں جو وائس چانسلر ہیں جو آج کل ہیں، ان کے سامنے کچھ آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک صاحب ان کو جھوٹی معلومات دے رہے تھے آپ کے بارے میں، تو میں نے کہا بات تو جھوٹی ہے، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں وائس چانسلر صاحب کے پاس جا کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کروں۔ تو میں نے کہا دیکھیں میں تو ایک جونیئر لیکچرر ہوں اور وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اگر ان کے پاس میرے بارے میں کچھ انفارمیشن پہنچی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھے بلا کے پوچھ لیں۔ اب جب انہوں نے مجھے بلایا نہیں تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ایک سنی سنائی بات جو ہے ان کے ساتھ جا کے شیئر کروں کہ جی فلاں نے آپ کو میرے بارے میں ایسے کہا ہے، تو میں نے کہا مناسب نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایک وائس چانسلر لیول کا شخص ایک سنی سنائی بات کی بغیر تحقیق کے اگر میرا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ مالک ہے، کر لیں، اصولی طور پر تو میرا نقصان کرنے سے پہلے انہیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے حالات آئے، مطلب مجھے اپنے کیریئر میں محسوس ہوا کہ بھائی آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، لیکن چونکہ میرا طرز عمل ٹھیک تھا، میرا کام ٹھیک تھا، میں نے ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ کوشش کی کہ بہترین استاد بنا جائے، انسان اپنی کوشش کی حد تک ہی ذمہ دار ہے، اور بہترین ریسرچر بنا جائے، طالب علموں کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سلوک کیا جائے۔ تو میری کوشش کی حد تک تو میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ جتنی صلاحیت اللہ نے مجھے دی تھی اس کو میں نے اپنے تئیں بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب ان 30 سالوں میں جہاں پہ آپ نے مشکلات دیکھی وہاں پہ کون سا وقت ایسا تھا جس کو آپ آئیڈیلائز کرنا چاہیں؟ آپ کون سے وائس چانسلر صاحب کا دور سمجھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے لیے ایز این انسٹیٹیوشن بہت بہتر گزرا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 5 سال تھے اس میں زیادہ تر اس میں پروفیسر ڈاکٹر نیاز اختر صاحب وائس چانسلر رہے، تو میرا چونکہ ان کے ساتھ واقفیت تو تھی ہی، ہماری ہی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، لیکن کچھ عرصے سے وہ دوسری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بن کے گئے ہوئے تھے، تو وہ جب واپس آئے تو میں بھی کافی ایکسپیرینس پروفیسر بن چکا تھا، تو انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، مجھے کچھ اسائنمنٹس دیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اسائنمنٹس دیں، بہت ساری کمیٹیز میں مجھے ڈالا، کسی میں اس کا چیئر بنایا، کسی میں اس کا ادنا سا ایک ممبر بنایا، تو میں نے بالکل نہیں پھر سوچا کہ بھئی میں اس میں کس حیثیت میں ہوں، انہوں نے جو کام میرے ذمہ لگایا میں نے پوری کوشش کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو کنٹریبیوشن ہے اس یونیورسٹی میں وہ پچھلے 5 سال میں زیادہ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان مختلف انتظامی عہدوں پر کام کرتے وقت آپ نے بہت ساری خامیوں کو بھی نوٹ کیا ہوگا،
اور آپ ان کو اب کس طرح ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا معاشرہ ایک انسانوں کا معاشرہ ہے. انسانوں کے معاشرے میں خود بھی سوشل سائنس کا ایک طالب علم ہوں. انسانوں کے معاشرے میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی. مطلب ہم کے دو جب دو صحیح. چار والا معاشرہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اوپر سے جیسے ہماری ڈیولپنگ سوسائٹی ہے بہت ساری محرومیوں کا شکار ہے. اس میں نفسیاتی مسائل بھی ہوں گے لوگوں کے، اس میں مالی مسائل بھی ہوں گے، اس میں اور کئی وجوہات ہوں گی کہ ایک کام یونیورسٹی پلان کرتی ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو میرا ایکسپوجر ہوتا رہا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مختلف کمیٹیوں میں کام کر کے مجھے پتہ چلتا رہا کہ یونیورسٹی کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں. لیکن میں جو انقلاب یا چینج کی جو صورتحال ہے نا اس میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ راتوں رات کوئی تبدیلی نہیں آتی. آپ تبدیلی کے لیے آپ پہلا قدم اٹھا لیں اور پھر یہ سوچتے رہیں کہ میں نے آہستہ آہستہ، بہت ایمرجنسی ڈالیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. آپ نے اگر پائیدار قسم کی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کریں اور وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. بعض اوقات ہمیں شارٹ ٹرم فیصلے لینے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک سوشل چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. تو میرا جو رول بھی رہا، حتیٰ کہ پچھلے 2 ہفتے سے میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں کیونکہ وائس چانسلر کی پوسٹ خالی ہے، تو میرا یہ ہے کہ بہت جو ہے نا اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، لیکن ہمیشہ یہ سوچا جائے کہ کیا ہمارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا آج جو ہے اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے. تو ہم ایک ایک قدم اٹھاتے جائیں، آہستہ آہستہ چلتے جائیں، لیکن ہمارا جو رخ ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف ہو، وہ امپروومنٹ کی طرف. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نگرانی میں یونیورسٹی کی رینکنگ میں بتدریج بہت اضافہ ہوا اور آپ کا اس میں کردار بڑا نمایاں ہے. اب آپ آنے والے دنوں میں یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر کرنے کے حوالے سے کن اقدامات کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہیں؟ اس میں ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ڈاکٹر نیاز صاحب نے ایز وائس چانسلر جوائن کیا تو ان کے علم میں یہ بات لائے میرے کچھ دوست کہ میرا جو سعودی عرب میں تھا تجربہ، اس میں ایک چیز رینکنگ کا بھی تھا کہ میں نے وہاں کی جو رینکنگ کمیٹی تھی یونیورسٹی کی اس میں کچھ کام کیے تھے اور وہاں کی رینکنگ امپروو کرنے کے لیے میری کچھ خدمات تھیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، بلایا، اور انہوں نے کہا ایک کمیٹی بناؤ، ہم لوگ بھی رینکنگ میں جانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے رینکنگ کے لیے کوئی ڈیٹا وغیرہ یہاں سے نہیں جاتا تھا. تو ان 5 سالوں میں نے اور میرے ساتھ جو کمیٹی ہے اس میں خاص طور پہ میں نام لوں گا ڈاکٹر عثمان آوان صاحب کا کہ وہ میرے ساتھ سیکریٹری تھے اس کمیٹی میں. ہم نے مل کے بہت سارے میئرز جو ہیں وہ سجیسٹ کیے. تو سب سے پہلا میئر تو یہ تھا کہ ہم رینکنگ ایجنسیز کا جو سٹاف ہے ان سے رابطہ کریں، ان کو اپنا ڈیٹا دیا کریں. تو پچھلے 5 سال میں ہم مسلسل ان کو ڈیٹا بھیج رہے ہیں. ان کو ہم نے بلا کے یہاں پہ ان کے سیمینارز کرائے ایچ او ڈیز کے ساتھ کہ رینکنگ کا کام کیسے کرتے ہیں، کون سے انڈیکیٹرز ہیں اور کس طریقے سے یونیورسٹی آگے جا سکتی ہے. اور میں اس پر فخر کروں گا کہ پچھلے 5 سال میں ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ رینکنگ میں بہتر ہوتی چلی گئی. کہ آپ دیکھیں کہ ایشیا کی جو کیو ایس رینکنگ ہے ایشیا کی، اس میں 232ویں پوزیشن سے لے کے تو آج ہم 140 پوزیشن پہ آ گئے. تو یہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے ایکسیلنٹ. اور ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے سبجیکٹ جو ہیں اس یونیورسٹی کے وہ سبجیکٹ رینکنگ میں ہیں کیو ایس کی. اور آنے والے دنوں میں یہ جی بتدریج آنے والے دنوں میں اس میں بڑھے گا. دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم نے ڈیٹا ریگولرلی دینے کا کام کیا اور دوسرا کام یہ تھا کہ آن گراؤنڈ جو چینجز آنی ہے وہاں کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں تبدیلی آئی. تو اس پر بھی ہم نے کام شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب. اس میں سے ایک مثال میں دوں گا، جیسے مثال کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ایچ ڈی ٹیچرز آپ کے کتنے ہیں، اس کے مارکس ہیں. تو میں نے اپنے وائس چانسلر کو ڈے 1 سے کہنا شروع کر دیا اور وقتاً فوقتاً کو یاد بھی دلاتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب اب اگر کوئی آپ کے پاس سلیکشن بورڈ میں پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ آتا ہے اسے آپ نے نہیں چھوڑنا، اسے لینا ہے. صحیح. اور نان پی ایچ ڈی کو آپ ڈسکریج کریں، پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کو لیں تاکہ آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگ اوپر چلے. ہماری پریفرنس جو ہے وہ رینکنگ کی. اور ایک ایسا شخص اگر ٹیچر بنتا ہے کہ جو پہلے سے پی ایچ ڈی ہے تو وہ آتے ہی پی ایچ ڈی کی سپرویژن شروع کر دے گا، ایم فل کی سپرویژن شروع کر دے گا، اپنے ریسرچ پروفائل کو مزید بہتر کرے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کی یونیورسٹی جو ہے آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب، رینکنگ میں تو بلا شبہ اضافہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر تعلیم کا معیار گرا ہے یا اس میں بہتری آئی ہے؟
اس میں ڈاکٹر صاحب میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم نا بہت جلدی چیزوں کو جنرلائز کرنے لگ جاتے ہیں. 1 2 4 کیسز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ساری یونیورسٹی خراب ہے. 1 2 4 کیسز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی تو بہت بڑی ہے. مطلب ہماری یونیورسٹی کی اگر ہم مثال لیں تو 50,000 طالب علموں کو ہم ایک وقت میں تعلیم دے رہے ہیں. اور میں اس پر بھی فخر کرتا ہوں اس یونیورسٹی کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے کہ سستی ترین ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اس ملک میں. مطلب اس شہر میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس کی فی ہم سے کم ہو. ہم سے کئی گنا زیادہ ہے بعض یونیورسٹیوں میں, اور وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں. تو ہم ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہوتے ہوئے اپنے وسائل جو کہ کم ہیں, آج کل کے مہنگائی کے دور میں یونیورسٹی کے وسائل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سستی ترین ایجوکیشن دیتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں. اب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ اس میں کوالٹی کم ہوئی. اچھا بعض ڈپارٹمنٹس میں زیادہ ہوئی ہے, بعض میں کم بھی ہوئی ہوگی, بعض سبجیکٹ ایریاز میں. لیکن اگر ہم سبجیکٹ رینکنگ کی بات کریں تو بڑی ہے. یعنی شروع میں ہم صرف 3 سبجیکٹس میں رینک کیے, اگلے سال ہم 5 میں کیے, اور اس کے بعد اگلے 2 سالوں میں ہم 13 میں رینک کر رہے ہیں. جس کا مطلب ہے ہماری رینکنگ جب بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب ہے ایجوکیشن کی کوالٹی, ریسرچ کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی دونوں بڑھ رہے ہیں. اور ہماری ایک طالبہ جو ہیں, آپ نے ابھی سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے, وہ گوگل نے ہائر کی ہے ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی طالبہ کو, اور ایک انٹرنیشنل ہمیں جو ہے وہ اپریسیشن ملی ہے, اور میڈیا پہ ہمیں جناب, تو جو نام لیتا ہے وہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کا نام لیتا ہے, تو ہم کیسے کہیں کہ اس کی کوالٹی کم ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لائبریری آٹومیشن سسٹم کا بھی حصہ رہے ہیں اور مختلف جگہ کے اوپر آپ نے لائبریریز کو آٹومیٹ کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ڈیجیٹائزیشن, لرننگ مینجمنٹ سسٹم یا اس طرح کی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے؟ یہ آپ نے لائبریری آٹومیشن کی بات کی ہے نا, تو میں جب اس پروفیشن کو میں نے نیا جوائن کیا, حتیٰ کہ میں ابھی یونیورسٹی میں بھی نہیں آیا تھا, تو اس وقت میں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس پروفیشن میں کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی اگلے دور میں بڑی ضرورت ہوگی. تو جب ادھر ادھر دیکھا ہر جگہ, تو پتہ یہ چلا کہ بھی آٹومیشن, کمپیوٹرائزیشن نئی ہو رہی تھی, آٹومیشن نئی ہو رہی تھی. تو میں نے اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر اسے لیا کہ بھئی مجھے آٹومیشن سیکھنا چاہیے. تو میں نے ڈیٹا بیسز کے کورسز کیے اور کئی کورسز کیے, اور میں آٹومیشن کا ایکسپرٹ بن گیا. تو ایک زمانہ تو ایسا رہا ہے کہ میں لائبریری آٹومیشن کا سب سے بڑا ایکسپرٹ تھا اس ملک میں. تو بہت ساری ایسی لائبریریز ہیں اس شہر میں بھی, اس شہر کے باہر بھی, کہ جہاں آٹومیشن میں نے شروع کرائی, جس میں ہماری یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری بھی شامل. کہ فرسٹ جو وہاں پہ کیٹلاگ بننا شروع ہوا, بعد میں اس کی کئی شکلیں ہو گئیں, نئے سافٹ ویئر آ گئے, نئے ڈیٹا بیس آ گئے, لیکن جو پہلا کام تھا وہاں پہ وہ میں نے سٹارٹ کرایا تھا. ان کی ایک ٹیم بنا کے 15 لوگوں کی ٹیم بنائی, اور ان کی میں نے ٹریننگ کی. میں نے ایک فری سافٹ ویئر لیا یونیسکو کا, اور وہاں پہ میں نے آٹومیشن شروع کرائی. تو آٹومیشن تو میرا پیشن رہا ہے, تو میں نے آٹومیشن سیکھی, آگے آٹومیشن کے کورسز مسلسل پڑھائے, ایک ٹیم تیار کی, اور اب پچھلے کچھ سالوں سے میرا اپنا فوکس جو ہے وہ آٹومیشن کے کورسز سے ہٹ کے ریسرچ میتھڈالوجی کے کورسز پہ زیادہ آ گیا کہ چلیں اب اس میں زیادہ ضرورت ہے. اور آگے میں نے جو ٹیم تیار کر دی ہے وہ ماشاءاللہ آٹومیشن کا کام, اور آج کل کے نوجوان تو میرے سے بہتر آٹومیشن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ریسسٹنس بھی آتی ہے, ظاہر ہے آپ جب چینج لے کر آتے ہیں تو امپلائیز کی طرف سے یا ایک بالکل آتی سسٹم ہے, کی طرف سے؟ بالکل آتی ہے. آپ جب بھی کسی لگے بندے سسٹم کو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو باقی ریزسٹنس تو آتی ہی ہے, جیسے پیسہ نہیں ہے, مشین نہیں ہے, سافٹ ویئر مہنگا ہے, فلاں ہے. لیکن ان سب سے بڑی جو ریزسٹنس ہے وہ انسانوں کی طرف سے آتی ہے, کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ چینج کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن آپ دنیا کی تاریخ اگر دیکھیں تو کیا چینج کہیں رکی ہے؟ چینج تو آتی رہتی ہے. آپ ریزسٹنس کر لیں, جتنی چاہے کر لیں, آپ چینج کو سلو تو کر سکتے ہیں لیکن اسے روک نہیں سکتے. اور یہی نظریہ میرا آٹومیشن کے بارے میں ہے کہ مشین نے جو کام سنبھالنے شروع کر دیے ہیں وہ کام اب مشین ہی کرے گی, انسان جو ہے نا کسی حد تک ایگزسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب بطور وائس چانسلر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایریاز ایسے ہیں جن کو فوراً ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویک ایریاز ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یونیورسٹی کی بات کی جائے, اب میرے پاس بطور وائس چانسلر کتنا وقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بطور پرو وائس چانسلر میں 3 سال کے لیے اپوائنٹ ہوا ہوں, تو اس کے طور پر اپنا ایک رول ہے.
تو وہ میں کوشش کروں گا جاری رہے، وی سی نہ بھی رہے تو پی وی سی کا رول تو جاری رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا وہ ہمارا ریسرچ پروفائل ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ، ہم پاکستان کی ٹاپ کی 3-4 یونیورسٹیوں میں پہلے بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کا پوٹینشیل ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں ان میں ہے. تو ریسرچ کے لیے ہم زیادہ فنڈز یا زیادہ فیسلٹیز پیدا کریں، اپنے اساتذہ کو موٹیویٹ کریں، اس کو آگے لے کے جائیں. اس کے بعد پھر تعلیم کا معیار کی آپ نے بات کی، تو اس میں بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. جہاں کچھ کلاسز کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، ریگولیرٹی پنکچویلٹی کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم میں نے ابھی اشارہ کیا تھا تھوڑا سا، وہ ہے یونیورسٹی کے مالی معاملات. کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، پچھلے کچھ سالوں سے یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ شدید خسارے کا شکار ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے ڈیفیسٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں، ہماری انکم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یونیورسٹی کا سائز بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اساتذہ کی تعداد، طالب علموں کی تعداد، امپلائیز کی تعداد. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ آگے بڑھ کے کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹی مالی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑی. ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فیسز نہیں بڑھائیں گے اسٹوڈنٹس کی، اور دوسری طرف ہم ریسورسز میں بھی ڈپلیشن کا شکار ہیں، اور نئے سورسز بھی ابھی جنریشن شاید کم ہے اس طرح نہیں. تو ان مالی مسائل کو کس طرح ہم مستقبل قریب میں دور کر سکتے ہیں؟ اچھا، فیس کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے فیس نہیں بڑھائی گئی، میرے نظریے کے مطابق تو یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہے. فیس کے بارے میں میری اپروچ یہ ہے کہ گو کہ ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں، کچھ فنڈ ہم گورنمنٹ سے بھی لیتے ہیں، فیس جو دے سکتا ہے نا اس سے فیس لینی چاہیے، جو زیادہ دے سکتا ہے اسے زیادہ لینی چاہیے. لیکن وہ بچے جو فیس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ یہاں داخلہ لینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، ان کو ہم اسکالرشپ دیں. تو میری رائے تو یہ ہے کہ فیس بڑھانی چاہیے. بہت سارے بچے ایسے ہمارے پاس آتے ہیں ہماری یونیورسٹی کا نام سن کے کہ اچھا نام ہے، وہ اچھا خاصا افورڈ کرتے ہیں، لیکن بہت کم پیسوں پہ وہ یہاں پڑھ رہے ہیں. تو میری اپروچ یہ ہے کہ جتنا میرا بس چلا، جہاں تک میری بات سنی گئی، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ فیس بڑھے. بہت زیادہ نہ بڑھائیں، آپ آہستہ آہستہ کر کے بڑھاتے رہیں، لیکن مہنگائی کے ساتھ آپ چلیں ضرور کہ فیس بڑھائیں. جو دے سکتا ہے اس سے فیس لیں، اور جو نہیں دے سکتا لیکن وہ اچھے میرٹ کا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، اچھا رزلٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ غریب ہیں، ان کو اس وجہ سے ایک ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ اساتذہ میں ان کی ریگولرائزیشن آف سلیکشن بورڈ رہا ہے، اس کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو پچھلا دور گزرا ہے نا، جب تک ڈاکٹر نیاز صاحب نہیں تھے تو یہ مسئلہ زیادہ بڑا شدید تھا، لیکن جب سے پچھلے 5 سال سے نیاز صاحب رہے تو اس دور میں بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ ہوتے رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سلیکشن بورڈ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے سسٹم کو اس طرح سے بہتر کریں کہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کریں، اور سلیکشن بورڈ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد جلدی ہو جایا کرے. تو میرا ارادہ ہے کہ میں جب تک میرے پاس بی سی کا چارج ہے میں سلیکشن بورڈ کروں گا. سنڈیکیٹ ہم نے رکھ لی ہے، ڈیٹ دے دی ہے، اور فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی ڈیٹ دے دی ہے. ابھی عید کے فوری بعد یہ میٹنگز ہوں گی، اور اس کے بعد سلیکشن بورڈ بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کے اندر مختلف باڈیز ہیں، ٹیچرز کی بھی الیکٹڈ باڈیز ہیں، یونینز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان یونینز کو کس طرح آپ مستقبل میں ہینڈل کریں گے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ دیکھیں، آرگنائزیشن بنانا یہ انسان کا آئینی طور پر اس کا حق ہے. تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ رائٹ ٹو ایسوسیشن دیتا ہے. ہمارے اساتذہ کی ایسوسیشنز ہوں، امپلائیز کی ہوں، یا ایون طلبہ و طالبات کی ہوں، ان کو اکٹھے ہو کے ایک گروہ کی صورت میں تنظیم بنانے کا حق تو آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے. میرے یا آپ کے کہنے سے وہ حق سلب نہیں ہونا چاہیے، یا میری یا آپ کی خواہش سے یا کسی اور کی خواہش سے. آپ ان کا کیا کردار دیکھنا چاہتے نہیں، ہیں؟ اصل جو بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یونیورسٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے ان تنظیموں سے ہیلپ لینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ہیلپ کر بھی رہی ہیں. ان کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے بات کی جائے تو یونیورسٹی کے مسائل کو سمجھتی ہیں.
یعنی میرا ڈین کے طور پر تجربہ، میرا چیئرمین کے طور پر تجربہ، اور اب پچھلے 2 ہفتے سے وی سی کے طور پر تجربہ، پی وی سی کے طور پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے طریقے سے بات کی جائے تو کوئی بھی تنظیم یا اس کے عہدیدار بات کو سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. اور میرا خیال ہے یہ آپ کی ڈپلومیسی کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ کام آتی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض اوقات یہ پریشر گروپس بن جاتے ہیں. تو جس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تنظیم کوئی ان لافل ایکٹیویٹی نہ کرے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے یا یہاں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ پیدا کرے. ڈاکٹر صاحب باقی یونیورسٹی تنظیمیں جو بھی جس موضوع پر بھی بات کرنا چاہتی ہیں میرا خیال ہے یونیورسٹیوں میں بات کرنے کی آزادی تو ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں بہت سارے انتظامی عہدے ابھی تک خالی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عہدوں پہ عارضی تقرریاں جو ہیں وہ مشکلات دن بدن بڑھا نہیں رہی یونیورسٹی کی؟ دیکھیں میں نے جب جوائن کیا نا ایز وی سی تو مجھے پتا چلا کہ بہت اہم عہدے خالی ہیں اور اس طرح سے خالی ہیں جیسے کنٹرولر ایگزامینیشنز کا عہدہ ہے کہ لوگوں کی ڈگریوں پہ سائن تک رکے ہوئے ہیں کہ کسی کے پاس چارج ہو تو سائن ہو. اسی طرح سے اور کئی ضروری عہدے. تو میں نے جو ہے وہ 2 انداز سے کام شروع کیا. سب سے پہلے تو میں نے اس پر ورکنگ شروع کی ہے اپنے دفتر والوں کے ساتھ مل کے کہ بھئی مستقل ان عہدوں کو پر کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں کون سی فائل کہاں رکی ہوئی ہے، اس کو چلایا جائے، اس کو مستقل نظم پہ پر کیا جائے. لیکن سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر میں نے سنڈیکیٹ سے ریکویسٹ کر کے تو جو زیادہ اہم عہدے تھے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا میں نے عارضی طور پر ان کی اپائنٹمنٹ بھی کرا لی ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سنڈیکیٹ کے ساتھ میری ابھی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن میں نے سرکولیشن کے ذریعے سے ان سے ریکویسٹ کی 3 پوزیشنز کی تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور ان کو فل کرنے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ یس کیا، میرے ساتھ کھڑے ہوئے. تو سنڈیکیٹ کے ممبرس کا بھی خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں. تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں سنڈیکیٹ کی میٹنگز متواتر ہوا کریں؟ جی بالکل بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انتظامی عہدوں پہ اور خصوصاً جو وائس چانسلر رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک خاص طرح سے کام کرتے ہیں. آپ نے آ کے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے، مثلا آپ ایک خوبصورت کوٹ جو ہے وہ جیسے جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا دل، اور آپ اس طرح یہ اس کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں جب تک میں اس پوزیشن پہ نہیں تھا نا تو میرا جو اپنا چینل ہے یوٹیوب کا اس چینل کے ذریعے سے میں اس میں جو ویڈیوز رکھتا تھا عام طور پر ریسرچ میتھڈز کے موضوع پر، تو ان کی میں سوشل میڈیا شیئرنگ کرتا رہتا تھا تاکہ بچے وہ کام سیکھیں. اب جب سے میں اس عہدے پر ہوں تو کام کا اتنا پریشر ہے کہ میں نئی ویڈیوز ریکارڈ کرنے میں ذرا ظاہر سستی ہو جائے گی، اس میں میرے پاس وقت نہیں ہوگا. تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں اب میرا جو یہاں رہ کے کام ہے نا وہ ایک ریسرچر کا نہیں ہے، اب یہ اینڈ اسٹیشن ہے. اور مجھے یہ فیل ہوا کہ جب سے میرا وی سی شپ کے آرڈر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پرو وی سی شپ کے، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یونیورسٹی کے تقریباً سارے اساتذہ، یونیورسٹی کے ہزارہا اسٹوڈنٹس جو ہیں یا یونیورسٹی کے لاکھوں جو علمنائی ہیں وہ اس وجہ سے میرا جو کوٹ ہے یا نوٹ ہے وہ دیکھیں گے کہ میں یونیورسٹی کا وی سی ہوں. تو میں نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ریسرچ کی ویڈیو شیئر کرنا بند کی اور میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر میں ہر روز ایک کوئی کوٹ ایسا جو چاہے کسی اقوال زرعی میں سے میں لے لوں لیکن وہ ایسا ہو جو ہمارے اس کام سے ریلیٹڈ ہو، تو میں نے ایک ایک کر کے، اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے میرے پاس، میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد جو بات ذہن میں آتی ہے نا کہ آج کا مجھے کیا میسج دینا چاہیے تو وہ میں دے دیتا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک مجھے آیا. لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. آج میں نے برین ڈرین کے اوپر بات کی ہے. آج صبح فجر کے بعد میں نے برین ڈرین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب برین ڈرین کا نارملی یہ سمجھا جاتا تھا کہ نقصان ہے، آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ بھی ہے. ہاں اس کا فائدے گنوائے جاتے ہیں اور ہیں. اس کے کیا میجر دیکھیں نا ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو گریجویٹ ہے وہ اس طرح سے تیار کر رہے ہیں یا چلیں اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں گلوبل مارکیٹ میں کیسا ہوں. اب جب گلوبل ولیج بن گیا ہے، دنیا ساری اوپن ہے، کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ، جی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے دنیا میں، آپ کا جو گریجویٹ ہے وہ جاب سیکھ کر سکتا ہے باہر بیٹھا، ان باہر کی جابز کو وہ سیکھ کر سکتا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہے اور وہ باہر جاب لے لیتا ہے. چلے مجبوری صحیح کہ یہاں جابز نہیں ہے اس لیے،
لیکن آپ کو ذریعہ مبادلات ہیں. جی ریونیو تو کنٹری کو وہاں جا کے اچھے کام کرے گا، اسکلفل ہوگا، تو کل کو اگر اس نے ملک میں واپس آنا ہے تو اسکل کے ساتھ آئے گا. وہاں رہ کے کام کرے گا تو پاکستان اور پاکستانیت اور گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ کرے گا. تو کئی فائدے ہیں. کئی فائدے. اور گلوبل مارکیٹ میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوگا اور ڈالرز اور ریال آپ کو بھیج رہا ہوگا. تو فائدے تو ہیں. فائدے ہیں. لیکن میرا جو ہے نا بنیادی جو بات اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان کے لیے جابس کریٹ کرنی چاہیے. کسی کو مت مجبور کریں کہ وہ ہزاروں میل دور جا کے نوکری تلاش ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ سالوں میں ظاہر بجٹ بھی ایک کنسٹرینٹ تھا. یہ دیکھا گیا کہ ٹیچرس کے لیے جو اسکالرشپس تھے ان میں ان کی اماؤنٹ میں اور اسکالرشپ ایز اے ہول مکمل اسکالرشپ بھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں کوئی اسکالرشپس دوبارہ دیکھیے میرا خیال ہے جو اسکالرشپ کم کیے گئے یا بعض اوقات آپ کو محسوس ہوا کہ کئی لوگوں کو دیے ہی نہیں گئے، اس کی وجہ صرف ایک ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی وائس چانسلر نے یہ سوچا ہو کہ مجھے ریسرچر کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ وائس چانسلر کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے. اور کسی نے کسی بھی دور میں نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے ریسرچ کو پروموٹ نہیں کرنا. وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے مہنگائی اور پیسہ. کہ جب آپ کے ایئر ٹکٹ مہنگے ہو رہے ہیں، وہاں کے ہوٹل مہنگے ہو رہے ہیں، کانفرنس فیس بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس انکم نہیں ہے. جب انکم نہیں ہوگی تو آپ کا جہاں جہاں کٹ لگے گا اس میں لامحالہ ریسرچ بھی شامل ہے. تو میرا بس چلے تو میں تو سارے پیسے یونیورسٹی کے ریسرچ میں دے دوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا بجٹ کا ہیڈ ہے نا وہ سیلریز اور پینشن ہے. آپ اس کا بھی اندازہ کریں نا کہ ہم کوئی نئی یونیورسٹی نہیں ہے، 140 سالہ پرانی یونیورسٹی ہیں. ہمارے جتنے لوگ یونیورسٹی میں جاب کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ریٹائر ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ہمارا پینشن کا کتنا بڑا بل ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو وہ پورا کرنا ہے نا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باقی کاموں میں کٹ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب آنے والے 3 سالوں میں آپ یونیورسٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی میری خواہش آپ نے پوچھی نا کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. جی میں اسے پاکستان کی تو کم از کم نمبر 1 یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ، اور انٹرنیشنلی بھی بہت اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو میری خواہش. لیکن یہ دعا کریں کہ ہم سارے مل کے اچھا دیکھیں یونیورسٹی کے بارے میں میرا پتہ کیا تصور ہے. جو وائس چانسلر ہوتا ہے نا وہ یونیورسٹی نہیں ہوتا. یونیورسٹی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں، یونیورسٹی ہوتی ہے کلاس روم میں، یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں ریسرچر اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی ریسرچ آرٹیکل لکھ رہا ہے، اپنا تھیسس لکھ رہا ہے. یونیورسٹی اصل میں وہاں پرفارم کر رہی ہے، اور وہ انڈیویجول جیسا پرفارم کرے گا نا وہ یونیورسٹی کی خدمت کر. وی سی تو آپ کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک کوآرڈینیٹر ہے کہ کوئی تو آفس ہوگا نا جو سارے ڈپارٹمنٹس کو آپس میں کوآرڈینیشن کرائے گا، اور یونیورسٹی سے باہر جا کے بھی آپ کی آواز بنے گا، آپ کی بات کرے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی اس طرح سے آگے جائے کہ ہمارا ایک نام آلریڈی بھی ہے اور بہت سارا ہو. تو اس کے لیے ہم سارے مل کے، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے باقی کلیگ ہیں، ہم مل کے، اور اس میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر جو سینس آف اونرشپ ہے نا وہ بڑھ جائے، کہ ہمارا ہر لیکچرر تک یہ سمجھے کہ میں یونیورسٹی ہوں. میری چھوٹی سی لغزش جو ہوگی نا وہ یونیورسٹی کی بدنامی کا باعث بنے گی. میرا چھوٹا سا اچھا کام جو ہے نا وہ باہر جا کے کہے گا جی یونیورسٹی آف دا پنجاب نے کیا ہے. تو اگر یہ سینس آف اونرشپ بڑھ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اتنے ریسورسز میں بھی بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یونیورسٹی طالب علموں کے لیے اور اساتذہ کے لیے؟ دیکھیں طالب علم یہ میری بات سن رہے ہیں، اساتذہ بھی سن رہے ہیں. میں آپ سب سے اس چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ یونیورسٹی میرے سے زیادہ آپ کی ہے. آپ اس یونیورسٹی کی عزت بڑھانے کا باعث بنے. اور میں خاص طور پہ اساتذہ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی استاد پیچھے مڑ کے دیکھے تو اس کے پاس ایک لسٹ ضرور ہونی چاہیے کہ اس یونیورسٹی کو اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ اپنی ایک لسٹ بنوا سکے کہ میری وجہ سے اس یونیورسٹی کے نام میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میری وجہ سے اس یونیورسٹی کے ریسورسز میں کیا اضافہ ہوا ہے، یا میری وجہ سے اس یونیورسٹی کی عزت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اگر تو وہ لسٹ گنوا سکتا ہے تو پھر تو میں اسے ایک کامیاب استاد سمجھتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی گزار تو رہے ہیں لیکن آپ اپنے ادارے کو کچھ نہیں دے رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.